بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بر وقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کا ہمارے ٹاپک ہیں چھوٹے چھوٹے دو ٹاپک ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں آج۔ ایک ٹاپک ہے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو سے منع، یہاں پہ ہماری سنت اور سائنس کیا کہتی ہے۔ دوسرا ہے مہمان کو کھانے پر اصرار، یہاں پہ ہماری سنت اور سائنس کیا کہتی ہے۔ پہلا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو سے منع، یہاں پہ ہماری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس نے کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنی ہو۔ یہ قول ایک بڑا قول ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد رات، جس کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اس میں جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے۔ اگر رات کو دیر سے سوئے گا تو صبح سورج نکلنے کے بعد سوتا رہے گا، اور سوتے ہوئے آدمی پر سورج کی کرنوں کا پڑنا بہت سے امراض کو پیدا کرتا ہے۔ رات کو اگر دیر سے سوئے گا اور مکمل آرام نہیں کر سکے گا تو بدخوابی، بے سکونی، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو آگے سے ہماری سائنس کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے کہ ڈاکٹر نکسن وسٹر کی تحقیق ہے، جو لوگ رات کو جلد نہیں سوتے، دیر گے تک خلوت گاہ میں جاتے ہیں، ایسے لوگ جب مریض بن کر میرے پاس آئے تو میں نے ان میں اعصابی اور نفسیاتی امراض کی کثرت پائی۔ وہ بکثرت الجھے ہوئے، ڈپریشن، مایوسی کا شکار تھے۔ ان میں بعض لوگوں کا رجحان خودکشی کی طرف تھا۔ الغرض کائنات کا اصول دن کا کام اور رات کو آرام کا ہے۔ جب اس اصول کو توڑیں گے تو صحت اور جاودانی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ تھی ہمارے عشاء کے بعد جاگنے کی گفتگو سے منع۔ آگے ہم چلتے ہیں مہمان کے کھانے پر اصرار۔ تو ہماری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بار بار فرماتے کہ کھائیے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصرار سے بار بار کہنے سے رک جاتے۔ اسلام مہمانداری کے اصول، واضح داری اور محبت سکھاتا ہے۔ اس ضمن میں فرائیڈ کا اصول مہمان ہمیشہ خلوص اور محبت ہی کے ناطے سے آتا ہے، اور اگر اسے وہ محبت اور مطلوب خلوص میسر نہ ہو تو اسے مہمان نہیں کہیں گے، بلکہ بن بلایا مہمان کہنا بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چہرے پر مسکراہٹ سجائیے، خوش ہو جائیے۔ بہتر یہ ہے کہ کھانا خود کھلائیں، ساتھ بیٹھیں، محبت بڑھے گی۔ مہمانوں کی پسند کا بھی خیال رکھیں۔ میں نے بعض مہمانوں کو پرتکلف دیکھا، جب ان کا بار بار اصرار کیا گیا تو انہوں نے واقعی کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔
یہ تھی ہمارے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سائنس ہماری کیا کہتی ہے مہمان نوازی پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہمان آتے، جب مہمان کو خوب یعنی کہ پیٹ بھر جاتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یعنی کہتے ہیں کہ تین دفعہ بار بار کہتے کہ کھائیے کھائیے کھائیے۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مہمانوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو بہت کچھ تھوڑا سا کھا جاتا ہے، اور جو میزبان ہوتا ہے نا اس کی گناہوں کی گٹھری بھر کر لے جاتا ہے۔ کہ لکھا ہے کہ وہاں جس گھر میں مہمان آئے کھانا تھوڑا سا کھا جاتا ہے اور گناہوں کی گٹھری بھر کر لے جاتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے۔ تو میں نے پڑھا تھا کہ کسی جگہ پہ، تو ماشاءاللہ آپ جیسے کوئی مہمان آئے آپ مہمان نوازی پرتکلف کریں، خوشی کے ساتھ کریں، اور ماتھے پہ جو ہمارے وٹ شرط آتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، کہ وہ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں برکتیں ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو عشاء کے بعد کے جاگنے اور گفتگو سے منع ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس میں نے آپ کو سنایا۔ تو کافی لوگ آج کل کا ہمارا شیڈول بنا ہوا ہے، جو لوگ ہیں شہروں کے رہنے والے، جو بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے، ان کا کیا رجحان ہے، وہ رات 1 بجے 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور صبح 11-12 بجے اٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یورپ میں لوگوں کی ٹائم کی پابندی، وہ ٹائم کو اہمیت بہت دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان ہم جو ہیں وہ ٹائم کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، ایک کام لٹکا چھوڑتے ہیں کہ چل کر لیں گے، اتنا سست پن ہے ہمارے میں، اس لیے ہم قوم کامیاب نہیں ہیں۔ تو جو یورپی ممالک کے ہیں وہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، ہر کام جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ کرتے ہیں، خوشی کو خوشی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، کام کو کام کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ جب کام کا ٹائم ہو وہ کام خوب دل لگا کے کرتے ہیں، جب ان کا کوئی تہوار آتا ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ مناتے ہیں تہوار اپنا۔ ایسے بھی ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، جب ہم کام پہ ہوں تو ہمارا دھیان کام پر ہو، تو جب ہمیں چھٹی ہو تو ہمارا جو ہوتا ہے ہم چھٹی جو انجوائے کریں، خوش ہو کے گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تو ٹائم سپینڈ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ہمارا 2 ٹاپک چھوٹے چھوٹے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ٹاپک، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ میرے علم میں آپ کے علم میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے لوگوں کا علم میں فائدہ ہو، یعنی کہ لوگ سنتے ہیں کچھ نہ کچھ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کسی ایک کے کہنے سے بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو کنجوسی مت کیا کریں، آگے شیئر کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، تاکہ جو ویڈیو بناتے ہیں لوگ، میں اپنے کی بات نہیں کر رہا، جو ویڈیو بناتے ہیں جنہوں نے چینل بنایا ہوا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو ایسی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گی۔ تو میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔